بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ اور بڑے پیار محبت کے ساتھ آپس میں گپ شپ ہو رہی تھی۔ اتنے میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ ان کی جو بیوی تھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ کہنے لگی ایک غیر مارا میرے سامنے آ گیا، میں کیسے بیٹھوں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ان پر اس وقت غیبت ہے، ایسا غلبہ چھایا ہوا، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اب بیوی نے اصرار کیا لیکن انہوں نے ان کا بازو پکڑا اور اس کو وہاں پر بٹھا لیا۔ خیر ایسی تھوڑی دیر شبلی بیٹھے رہے، اس کے بعد انہوں نے باتیں شروع کی اور ایسی معرفت کی اور ایسی علوم کی باتیں کی کہ اب ان کی بیوی کو یہ مطمئن ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ غیبت کے اندر ہے، یہ غلبہ احوال کے اندر، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اب وہ اور زیادہ اس نے کوشش کی کہ میں اٹھوں اور جاؤں، لیکن پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، اس کو پھر بٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد باتیں چلتی رہی۔ جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے حضرت شبلی اس کا جواب دیتے۔ بیوی بڑی پریشان تھی کہ یہ ساری باتوں کا جواب ٹھیک دے رہے، ان پر غلبہ احوال کیسے ہو سکتا ہے، انہیں ہوش ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حال بیان کیا، ایک قول بیان کیا، اس کی وجہ سے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ پھر اس کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب یہاں سے اٹھ کر تم چلی جاؤ، اب ان کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ اپنی پہلی حالت کے اندر آ چکے ہیں، اب ان پر وہ غلبہ نہیں رہا۔ تو یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کر بندے کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس مرض کے اندر مبتلا ہے، کس حال کے اندر ہے۔ تو روحانی طور پر اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کسی ایسے بندے کے پاس جاؤں جو اللہ کا متبع ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے والا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے والا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قیامت والے دن جو ہے اللہ کے جو بندے ہوں گے، اللہ کے جو دوست ہوں گے، انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ پریشان ہوں گے۔ دنیاوی زندگی کے معاملے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، اور آنے والا جو یہ وقت ہے اس کے بارے میں ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی بھی غم نہیں ہوگا، لا خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی یہ ایک نشانی ہوتی ہے، اس لیے اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، ان کی صحبت کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت کے اندر جا کر بیٹھیں گے تو ہمیں ہمارے جسم پر، ہماری روح پر اس کا اثر پڑے گا، لیکن ہم برے لوگوں کی مجلس کے اندر جائیں گے اس کا بھی الٹا اثر ہمارے اوپر پڑے گا۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔